درود پاک پڑھنے سے صلی اللہ علیہ ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إن العاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ جدینا سہل لنا اشعارنا قابل صدر احترام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت پیر سید اشتیاق احمد شاہ گیلانی شوقی دامت برکاتہ العالیہ، معزز و محترم سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس وقت درود محل میں ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے تصدق اس مے خانے کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے رکھیں، کہ یہاں سے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور ادب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات بڑھتی ہے، خیرات بڑھتی رہے اور متلاشیان حب رسول آتے رہے اور اپنا اپنا حصہ پاتے رہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شان نبوت و رسالت کی دو جہتوں کا ذکر کیا ہے، دو پہلوؤں کی بات کی ہے، جن میں ایک پہلو نبی اور رسول کی شخصیت میں پائے جانے والی فضیلت، عظمت
اور رفت سے متعلق ہے، اور دوسرا پہلو نبی کی شخصیت میں پائے جانے والے مثلیت، ممانست، اپنائیت، عامیت، اس سے متعلق ہے، اس سے متعلق ہے۔ یعنی ایک شخصیت کا پہلو ان کا اخص الخاص ہونا، اخص الخاص ہونا، اور دوسرا پہلو عام ہونا ہے، دوسرا پہلو عام ہونا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں فضیلت کے پہلو کی تو اس کا معنی ہے اس نبی علیہ السلام سے ایسے معمولات کا سرزد ہونا جو اسے عام سے خاص کر دے، عام سے خاص کر دے، منفرد اور ممتاز کر دے، منفرد اور ممتاز کر دے۔ یہ پہلو اس نبی کی فضیلت سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں اس نبی اور رسول کے معجزات، اس نبی اور رسول کے معجزات، ایسے معمولات جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسرے پہلو میں، دوسری جہت میں، نبی کی ذات کے عام بشر، انسان، عام بشر، انسان اور انسانوں کی جن سے ہونے سے ہے۔ گویا ایک پہلو، ایک جہت نبی کی شخصیت کی فضیلت ہے، اور دوسرا پہلو اس شخصیت کی مثلیت ہے، اس شخصیت کی مثلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غائب کی خبریں ہیں، یہ غائب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اور آپ پر وحی کرنے سے پہلے نہ تو آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم انہیں جانتی تھی۔ کیوں؟ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، سبحان اللہ، یہ غیب کی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میں نے عرض کیا پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا جو رسول کی ذات کے غیب دان ہونے کے منکر ہیں، ان کے لیے کہ کیا ہم ان کی سنیں یا اللہ کی سنیں، جو یہ فرما رہا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں،
یہ غیب کی خبریں ہیں. جب رب تعالیٰ انہیں غیب فرمائے جو رسول کی طرف وحی کی جاتی ہیں تو پھر رب کی مانے یا ان کی مانے؟ سبحان اللہ. رب کی مانے یا ان کی مانے؟ بہرحال یہ پہلو کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبوت کی یہ جہت، یہ پہلو فضیلت کا ہے، سبحان اللہ. عام میں خاص کرنے کا ہے، منفرد اور ممتاز کرنے کا ہے. اور دوسرا پہلو وما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. سبحان اے اللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی. کیا؟ وہ جو وحی ہم نے کی ہے، جو وحی ہم نے کی ہے. اب یہ جو جہت ہے یہ نبی اور رسول کی ذات کی جہت مثلیت ہے، جہت مثلیت. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ بے شک. ایک جہت فضیلت اور دوسری جہت مثلیت. یہ بات یاد رکھ لیں، یہ دونوں جہتیں فضیلت بھی اور مثلیت بھی اگر اس ذات اقدس میں پائی جائیں تو وہ نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ. وہ رسول ہوتا ہے. اور اگر فقط فضیلت پائی جائے، مثلیت نہ پائی جائے تو وہ نبی اور رسول نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر مثلیت پائی جائے، فضیلت نہ پائی جائے، پھر بھی وہ نبی اور رسول نہیں ہوتا. نبی اور رسول ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس شخصیت کی ایک جہت فضیلت رکھے اور دوسری جہت مثلیت رکھے. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام کے معجزات، انبیاء علیہ السلام کے معجزات، یہ ان کی فضیلت کا پہلو ہے. سبحان اللہ. ہر نبی، ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں جو جو معجزہ اپنی قوم کو دکھایا، قوم اس معجزے کا جواب دینے سے عاجز ہے. اس معجزے کا جواب دینے سے عاجز رہی، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ نبی سے سرزد ہو اور مخلوق خدا وہ عاجز کر دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات. باقیوں کو عاجز کر دے. دے. واہ. ٹھیک ہوگی بات؟ بے شک. اب ایک اور آیت لے لیجیے ساتھ، بڑی معروف آیت ہے. انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں. بے شک میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، میری فضیلت یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب وہ جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، بے شک. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جس کی طرف وحی کر دے اسے نبی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا پوائنٹ. سبحان اللہ. وہ جس کی طرف وحی کر دے نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے. بے شک. بے شک. یہ اس کی جان ہے. سبحان اللہ. اور نبی کی جان کیا ہے؟ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. وحی کا یہ نازل ہونا اس نبی کو، اس رسول کو انما انا بشر مثلکم سے ممتاز کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس سے ممتاز کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تمہاری طرح بشر ہوں
تمہاری طرح بشر ہوں، مگر کیا چیز؟ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نفس انسان ہونے میں، نفس انسان ہونے میں، نفس بشر ہونے میں، تو نبی نے فرمایا میں تمہاری طرح ہوں، اللہ مگر یہ نہ سمجھنا کہ تم میری طرح ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم میری طرح ہو، یہ میری شان ہے کہ میں تم سے ممانست کے لیے، تم سے الفت کے لیے، تم سے غیریت کو دور کرنے کے لیے یہ فرما دوں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو، مودت پیدا ہو، ممانست پیدا ہو کہ ہمارے جیسے ہی ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے اگلی بات؟ تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنا دو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تم میری صحبت میں آ کے بیٹھو اور پھر میری صحبت تمہیں شرف صحابی کے دے دے، سبحان اللہ، اور تمہارا یہ شرف تمہیں باقی سب سے ممتاز کر دے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ باقی سب سے ممتاز کر دے۔ تمہاری یہ عبادت کہ حالت ایمان میں میرا مکھڑا تک لو، میرا دیدار کر لو، صحابی بن جاؤ، پھر قیامت تک آنے والے غوث ہو، ابدال ہو، کتب ہو، وہ سارے مل جائیں، وہ سارے مل جائیں، ان کے مقام، ان کے مرتبے سارے مل جائیں، مگر تمہاری گرد راہ کو نہ پہنچے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ، تمہاری گرد راہ کو نہ پہنچے۔ کیوں؟ تمہیں جو میں نے صحابی بنا دیا ہے، سبحان اللہ، واہ، تمہیں میں نے صحابی بنا دیا ہے، صحابی ہو۔ تو ایک جہت نبی رسول کی فضیلت کی، سبحان اللہ، اور دوسری جہت مثلیت کی، انما انا بشر مثلکم، جہت مثلیت، اور یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، جہت فضیلت، فضیلت، سبحان اللہ، جہت فضیلت۔ اور قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن جا بجا جہاں جہاں بات مثلیت کی کرتا ہے، ساتھ فضیلت کو بھی ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتھ فضیلت کو بھی ذکر کرتا ہے۔ جہاں فضیلت کا ذکر کرتا ہے وہاں مثلیت کو بھی ساتھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، معروف آیت ہے آیت الکرسی، آپ کو یاد ہوگی، سبحان اللہ، یاد ہے نا؟ الحمدللہ، اگر نہیں یاد تو یاد کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، آیت الکرسی بڑی بابرکت چیز ہے، سبحان اللہ، بڑی بابرکت چیز۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ اللہ، اب یہ جو جہت ہے مثلیت کی ہے، یعنی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے، مگر ساتھ فضیلت بتا الا بإذنہ، مگر جسے وہ اجازت دے، سبحان اللہ، جسے وہ اجازت دے، دے، جسے اجازت مل گئی وہ معذور ہو گیا اور وہ اس عام سے فضیلت پا گیا، سبحان اللہ، واہ واہ، اس عام سے فضیلت پا گئے، فضیلت پا گیا، اس کی فضیلت نے اسے عاموں میں سے خاص خاص کیا۔ بلا، بے شک، پھر فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا
من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، کسی کو یہ ملک حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور شفاعت کرے، سفارش کرے۔ ہاں، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سبحان جس اللہ، نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، واہ 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 واہ، جس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، اس کا وعدہ ہی اذن شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، وہ شفاعت کرے گا، بے شک، شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، حدیث شفاعت کو یاد کر لیجیے، اشفا تو شفا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے حق میں شفاعت کرنا چاہتے ہیں شفاعت کیجئے تو شفا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ کی شفاعت قبول کی قبول کی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بے شک، بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ، نبی کی شخصیت، اس کی ایک جہت فضیلت اور دوسری جہت مثلیت۔ فضیلت یہ تم جیسا کوئی اور نہیں، مثلیت یہ کہ وہ خود فرمائے میں تمہاری طرح بشر، آئے ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس بنیاد پر اگلی باتیں خاص آ رہی ہوں سمجھنے کے لیے اور پہچان کے لیے، سمجھنے کے لیے اور پہچان کے لیے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ جان سکیں کون کون ہے، کون ہے، بس یہ دیکھ لیں کہ اس کا ذات مصطفیٰ سے متعلق، انبیاء علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، اس کا ایمان کیا ہے، بے شک، اس کا عمل کیا ہے، واہ، اس کا عمل کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اس بنیاد پر انسانوں کی پانچ مختلف قسمیں بن جاتی ہیں، مختلف قسمیں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں ہم کفار کی۔ پہلی قسم کفار، کافر، ٹھیک ہے۔ ان کا سارا زور، یا یوں کہہ لیجئے وہ مثلیت ہم جیسے ہیں، اسے مانتے ہیں، فضیلت کا انکار کرتے ہیں، فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ یمشی بالاسواق، یہ تو گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، یاکلو ما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتے ہیں، یشربو ما تشربون، جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، شادی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاتے ہیں، گلیوں میں چلنا پھرنا ہے، وہ سارے معمولات ان کے ہمارے جیسے ہیں، سو ہمارے جیسے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو یہ جانے اور یہی مانے فضیلت کا انکار کریں، وہ کافر ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ کافر۔ بات سمجھ آ گئی؟ بے شک، یعنی مثلیت کا اقرار، فضیلت کا انکار، کافر ہو گئے۔ اس کے بعد ہے مشرکین۔ کون؟ مشرکین، جو فضیلت پر ڈٹ گئے، فضیلت پر ڈٹ گئے اور مثلیت کے منکر ہو گئے۔
انہوں نے کسی نبی کسی رسول کا معجزہ دیکھا، انہیں بشریت سے نکال کر روحیت میں شامل کیا۔ اللہ قرآن کریم میں ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ان کے معجزات دیکھے، کہنے والے ہو گئے کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مٹی سے ایک پرندہ سا بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اڑ جاتا ہے، پھونک مارتے ہیں اڑ جاتا ہے۔ مادر ذات اندھے آتے ہیں شفا پا کے جاتے ہیں، کوڑ برس زدہ مریض آتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی۔ معجزات دیکھے، ان کی مثلیت کے منکر ہو گئے، فضیلت کو اس قدر بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یوں وہ مشرک ہو گئے، یوں وہ مشرک ہو گئے۔ تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ کون؟ منافقین، منافقین جو مطلب کے بندے ہیں، جو مطلب کے بندے ہیں، اہل ایمان کے پاس بیٹھے تو نبی کی فضیلت کی بات کر لی، نبی کی فضیلت کی بات کر لی، آپ کے معجزات کی بات کر لی، آپ کے کمالات کی بات کر لی، اور اہل ایمان سے اٹھ کر کافروں کے پاس گئے تو ان کے ساتھی بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں۔ اب اللہ کو دھوکہ کیا دینا؟ مترجم نے لکھا اللہ کے رسول کو دھوکہ دیں، کیا کہ یہ سمجھیں ہمارے ساتھ، یہ سمجھیں ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا طرز عمل۔ اور جب اپنے کافروں کے پاس ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب پرست، اپنے مفاد کے بندے۔ اہل ایمان کے پاس بیٹھے تو نبی کی فضیلت کی بات کر لی، اور کفار کے پاس بیٹھے تو نبی کی مصریت کی بات کر لی۔ ادھر بھی کام سیدھا رکھا، ادھر بھی کام سیدھا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں جو متذبذب ہیں، مضطرب ہیں، نہ وہ اس گھر کے، نہ وہ اس گھر کے، نہ اس گھر کے، نہیں نہ تو ایمان میں پختہ اور نہ ہی کفر میں پختہ۔ یہ منافق مطلب کے بندے، قرآن نے ان کا بھی بتا دیا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے مداہنین کا، گستاخوں کا، مداہنین اور گستاخ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تقریر سنیں، جن کی تحریر دیکھیں تو سارے کا سارا زور نبی کی مثلیت پر، سارے کا سارا زور نبی کی مثلیت پر۔ اور جب ان سے کہا جائے نبی کی فضیلت تو وہ کہتے ہیں ہم کب انکار کرتے ہیں،
ہم آپ کی فضیلت کے منکر نہیں نہیں ہیں، لیکن بیان نہیں بیان نہیں کرتے نہیں کرتے۔ بیان کی بات آئے تو ہمارے جیسے، ایسے ہی جیسے کوئی بڑا بھائی ہو، ایسے ہی جیسے کوئی بڑا بھائی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سارا زور مثلیت پر، فضیلت کی بات ہو تو ہم کون سا انکار کرتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں، لیکن بیان نہیں کرتے بیان نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جو رسول کے گستاخ ہوں، جو رسول کے بے ادب ہوں، وہ جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور انہیں ایسے قتل کر دیا جائے جیسے قتل کرنے کا حق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کون ہے؟ جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں، جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، جن کا زور نبی کی بشریت پر، نبی کی مثلیت پر، ہمارے جیسے۔ اور جب فضیلت کی بات ہو تو ہم کون سے انکار کرتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں۔ بھائی مانتے ہو تو تیری زبان جہاں مثلیت اور مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے، فضیلت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے کیوں ٹوٹ؟ اور پانچواں طبقہ ہے اہل ایمان۔ سبحان اللہ۔ پانچواں طبقہ کن کا ہے؟ اہل ایمان۔ اہل ایمان۔ اور اہل ایمان کون ہے؟ جو مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جہت مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، مگر آپ کی بشریت کو بھی اپنے جیسی بشریت نہیں مانتے۔ بے شک، واہ واہ، کیا بات، بات سمجھ آ گئی؟ بے شک۔ اور زور سارے کا سارا فضیلت پر، سبحان اللہ، واہ واہ، زور سارے کا سارا فضیلت پر۔ فضیلت پر۔ فرق دیکھنے کا ہے، جو ایمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو ایمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شرف صحابیت پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، شرف صحابیت پا لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور جو باطن میں کفر رکھ کے دیکھتا ہے، پھر گمراہی اس کا مقدر ہے۔ بے شک، بے شک۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان سب نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بے شک۔ اور ہر حال میں افضل و اعلیٰ جانا۔ سبحان اللہ۔ کیسا جانا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روتے ہوئے گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہم پر کتنا احسان تھا کہ آپ عرشوں پہ بسیرا کرنے والے، عرشوں پہ بسیرا کرنے والے، ہم فرشتوں کے ساتھ آگے رہتے تھے۔ واہ واہ، ہم فرشتوں کے ساتھ آگے رہتے تھے۔ تو دیکھنا ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کا بھی تھا، اور دیکھنا ابو جہل کا بھی تھا۔ ابو بکر و عمر علی نے دیکھا، نبی جانا، رسول جانا، ایمان لے آئے۔ ابو جہل نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا،
اس کا باطن کا کفر غالب رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے مٹھی میں کنکریاں لے کے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا، میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل کیا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، جب جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. ابو جہل تو جادو کہہ کے چلا گیا. اصحاب رسول نے سنا، ایمان کو جلا مل گئی، ایمان کو تازگی مل گئی، ایمان اور مضبوط اور قوی ہو گیا. کافر کا دیکھنا یہ کہ غزوہ خندق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے ہیں. یہ ایک نقطہ نظر ٹھیک ہوگی بات. اور دوسرا صحابہ رسول کیا دیکھتے ہیں، یہ نبی جو ہے تو فاقہ کش مگر چند لوگوں کا کھانا جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں ہزاروں کو کھلا دے کھانا پھر ختم نہ ہو، ہزاروں کو کھلا دے کھانا پھر ختم نہ ہو. کافر یہ دیکھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سفیر بن کے گئے تھے، اگر نبی کو خبر ہوتی کہ عثمان زندہ ہیں تو پھر ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت نہ کرتے. یہ کافر کی سوچ ہے. اور بندہ مومن کی سوچ کیا ہے کہ آقا کو خبر تھی، آقا کو خبر تھی، اسی لیے تو اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہہ کر بیعت کی تھی. کیا بات، اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی تھی. جانتے تھے عثمان سبحان اللہ. وہ صحابہ رسول دیکھتے تھے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے جن بازاروں سے گزرتے ہیں وہاں کے درختوں کے پتے، ان گلیوں بازاروں میں پڑے پتھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہیں اور وہ سنتے تھے. کافر تو دیکھتا تھا ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں. اصحاب رسول یہ دیکھتے تھے کہ کھاتے تو ہیں، کھاتے تو ہیں، مگر جو لقمہ محبوب علیہ السلام کے دہن اقدس میں جا رہا ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. مالک تیرا احسان ہے تیرے حبیب کے جسم اقدس کا حصہ بن گیا. سبحان اللہ. تو زاویہ نگاہ مختلف ہے. مومنانہ سوچ یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مانو، بشریت کو مانو کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے. انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. مگر اس پر فقط ایمان کافی ہے، اس پر فقط ایمان کافی ہے. جب بیان کی بات آئے، جب تحریر کی بات آئے تو پھر اس محبوب کی فضیلت کی بات کرو جس کے لیے رب قدوس نے اعلان فرما رکھا ہے
ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو یاد رکھ لیں اور زندگی بھر کے لیے اسے پلے باندھ لیں، اسے پلے باندھ لیں کہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی جلا، ایمان کی زندگی وہ رسول کی فضیلت کے سننے، آپ کی فضیلت کے بیان کرنے اور آپ کی فضیلت کے لکھنے میں ہے، جی اور آپ کی فضیلت کے لکھنے میں ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا، میرے ہونٹوں میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی، میرے ہونٹوں میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی کہ میں نے نام محمد پڑھا بہت اور لکھا بہت۔ واہ واہ واہ، میرے ہونٹوں میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی، میرے ہونٹوں میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی کہ میں نے نام محمد پڑھا بہت اور لکھا بہت۔ سبحان اللہ، کیا بات، کستوری و گلاب میں وہ نکھتے کہاں، کستوری و گلاب میں وہ نکھتے کہاں، آقا جو تیرے پسینے کی بات، واہ 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 واہ، کیا آقا بات، جو تیرے پسینے کی بات، وما علینا۔